الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات الله وسلامه نزول ولایت نزول مولا کائنات آج کی شب وہ شب ہے کہ جس پر ہزار راتیں قربان ہونے کو تیار ہے۔ آج کی شب وہ شب ہے کہ جس شب میں اس شب کو اپنے شب ہونے پر فخر محسوس ہو رہا ہے۔ اس شب کو خود اس بات کا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ یہ شب وہ شب ہے کہ شب ولادت مولائے کائنات۔ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہیں جو صاحب ایمان ہیں، نمازوں کا اقامہ کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکات ادا کرتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ اس حالت میں کہ وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ ایک دن اللہ نے ایک ماحول بنایا تھا، مسجد النبوی میں لوگوں کا اجتماع تھا، نماز پڑھنے کے لیے لوگ آئے تھے، اور اس نماز کی حالت میں ایک سائل کو بھیجا اللہ نے کہ جا کے دیکھو ان کے درمیان میں کہ جود و سخا والا کون ہے اور مانگنے والا کون ہے، محتاج کون ہے اور غنی کون ہے۔ وہ شخص آگے آنے کے بعد سوال کرتا ہے، لیکن اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں ملتا۔ آخر میں اس نے کہا، اے میرے معبود، میں تیری بارگاہ سے، اور جو کہیں گے لفظ استعمال کیا اس نے، فقیر کہتا ہے میں تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں۔ بس یہ کہنا تھا کہ وہ جو اس کی بارگاہ میں تھا، اس نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ چلا جائے یہ چیز ہمیں گوارا نہیں، لہذا حالت رکوع میں اللہ کے اس نمائندے حقیقی نے اشارہ کیا اور اس نے انگوٹھی دے دی۔ اسی کی ترجمانی ہے کلمہ کے اندر کی گئی ہے کہ حالت رکوع میں زکات کی، یہ وہ افراد ہیں جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جو زکات دینے والے ہیں، لیکن زکات بھی کس عالم میں دیتے ہیں؟ جو حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں کو حکم نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ صاحب فضیلت کی فضیلت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایک شخص تھا کہ جس نے حالت رکوع میں زکات ادا کی ہے۔ یہ ولایت اللہ کی ولایت سمپل طریقے سے کہا گیا، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے۔ اس کے بعد کیا کہا گیا؟ اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے۔ پھر اس کے بعد جب کہا گیا کہ یہ ولی ہے تو ان کی صفتوں کو بیان کیا گیا، اور وہاں پر 3 صفتیں بیان کی گئی: ایمان، اقامہ صلاۃ اور ایتاء زکات۔ یہ 3 صفتوں کا مالک وہ بھی تمہارا ولی ہے۔ اگر وہ راجعون کی تشریح نہ کی گئی ہوتی تو ہر انسان اس کے اندر اپنے کو ولی سمجھتا۔
لیکن اللہ کسی ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ کائنات میں یہ شرف صرف اور صرف مولا کائنات کو حاصل ہے کہ انہوں نے حالت رکوع میں زکات دی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں نام نہیں ہے، قرآن میں نام نہیں ہے۔ آپ بتائیں کہ اس کا مستحق کون ہے؟ کون ہے جو نماز کو قائم کرنے والا ہے؟ کون ہے جو نماز کو قائم کرنے والا ہے؟ کون ہے جو زکات دینے والا ہے، وہ بھی حالت رکوع میں؟ اور سوال صفتیں کیوں بیان کی گئی؟ تین صفتیں بیان کی گئی: ایمان، اقامہ صلاۃ اور ایتاء زکات۔ تین صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ تین صفتیں کیوں بیان کی گئی؟ تاکہ ان صفتوں کے ذریعے سے اللہ ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ اگر تم اسے اچھی طرح سے پہچان لو گے تو ولایت الہی بھی یہی بتائے گا، ولایت رسول بھی یہی سمجھائے گا۔ ولایت الہی بھی یہی بتانے والا ہے اور ولایت رسول بھی یہی بتانے والا ہے۔ لہذا وہاں پر کیا گیا؟ اللہ تمہارا ولی ہے، واضح نہیں ہو پائے گا کوئی بات نہیں ہے، رسول بھی تمہارا ولی ہے، واضح نہیں ہو گئی بات، کوئی بات نہیں۔ لیکن اب جو ہے سوال سے بدل ہوا ہے کہ اسے اچھی طرح پہچان، اسے اچھی طرح پہچان کیوں؟ کیونکہ یہی معرف قرار پائے گا ولایت الہی کا بھی اور ولایت رسول کا بھی، یعنی یہی پہچانوائے گا کہ حقیقی ولایت اللہ کی ہے یا اللہ کے رسول کی ہے۔ لہذا نقطۂ اعتدال کا نام ہے ولایت، یعنی جو شے کسی چیز کو اپنے مرکز پہ لا کے کھڑا کر دے اس منصب کا نام ہے ولایت۔ وہ توحید ہو یا عدل الہی ہو یا قیامت ہو یا رسالت ہو یا حاکمیت ہو، یہ تو ساری چیزوں کو ایک مرکز پہ لا کے جمع کر دینے والی چیز کو کہتے ہیں ولایت۔ اس پر بہت زور دیا گیا ہے، اسے پہچانو اور اس کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ آنے میں بھی کتنا اہتمام ہے۔ صفات نقطۂ اعتدال ہے، یہ عدل بھی ہے، عدالت بھی ہے، یہ حق بھی ہے، حقیقت بھی ہے، یہ سخی بھی ہے، سخاوت بھی ہے، یہ شجاع بھی ہے، شجاعت بھی ہے، یہ نصرت بھی ہے، ناصر بھی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ جب صفت اور موصوف کے درمیان میں انہماک پوری طریقے سے پایا جاتا ہے تو پھر صفت کہیں یا موصوف کہیں تبادل ذہنی ایک ہی ہوتا ہے۔ آپ عدل کہیں، سخاوت کہیں، شجاعت کہیں، تصور کہاں جاتا ہے؟ جس نے ان چیزوں کو مجسم کیا ہے۔ عدل کو مجسم کرنے والی ذات کا نام ہے علی، شجاعت کی صفت کو مجسم کرنے والی ذات کا نام ہے علی۔ ورنہ لوگوں کے سامنے سخاوت کا لفظ ہوتا لیکن مفہوم سخاوت نہ ہوتا، مفہوم سخاوت نہ ہوتا۔ یہ عدل بھی ہے، عدالت بھی ہے، یہ نمائندہ پروردگار ہے، یہ نفس رسول ہے، یہ شوہر بطول ہے، یہ آنے والا ختم نبوت کے مستقبل ہے، اسلام کی آبرو ہے، انبیاء کی آرزو ہے۔ یہ آنے والا کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یہ آنے والا نمائندہ پروردگار ہے۔ آدم سے لے کر کے خاتم تک کے مستقبل کا نام ہے علی، اسلام کی آبرو کا نام ہے علی، اسلام کے محافظ کا نام ہے علی۔ علی کے صفات اتنے صفات ہیں کہ انسان بیان ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ذمہ داری اللہ نے ہمارے اوپر نہیں رکھی ہے۔ ہم صفات مولا کائنات نہیں جان کر سکتے ہیں، ہم کمالات علی خود نہیں پہچان سکتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ ہوتا یہ رہا ہے کہ ہم نے کبھی صفت سے موصوف کی طرف اور کبھی موصوف سے صفت کی طرف، لیکن یہاں پر یہ کیا ہے
یہاں پر صفت و موصوف کے درمیان میں اتنا اتحاد پایا جاتا ہے، اتنا اتحاد پایا جاتا ہے کہ آپ تصور کریں آپ کہ کمالات کی انتہا کا نام ہے علی، مجموعہ کمالات کا نام اگر دیا جائے تو وہ علی ہوگا۔ لہذا ہم وہ فضائل اور کمالات تو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، شاعر کہتا ہے کہ علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے، علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے، یہ تیرا کام ہے پروردگار کون کرے۔ توجہ کریں گے، شاعر نے میری بات سے تصدیق کی ہے، اس لیے میری بات کو تصدیقاً پیش کر رہا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے، یہ تیرا کام ہے پروردگار کون کرے، یہ سوچ کر نہ بنایا خدا نے اور علی۔ جشن میں بیٹھے ہیں آپ، جشن میں بیٹھے ہیں آپ، یہ سوچ کر نہ بنایا خدا نے اور علی، شجاعت کعبے میں پھر بار بار یہ سوچ کر نہ بنایا خدا نے اور علی، یہ سوچ کر نہ بنایا خدا نے اور علی، شجاعت کعبے میں اب کون بار بار کون کرے۔ یہ امام یوم ندعو کل اناس بامامہم، لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ ملایا جائے گا، لہذا اپنے امام کو پہچاننا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے جتنا اہتمام انبیاء میں آدم کا کیا ہے اور آخر میں خاتم کا کیا ہے، اتنا اہتمام کسی اور نبی کے لیے نہیں کیا ہے، تاکہ تم پہچانو اس کی اہمیت کو۔ اسی طریقے سے امامت کے اندر جتنا اہتمام پہلے امام کے لیے کیا ہے، پھر آخری امام کے لیے اتنا کرے گا، اتنا اور امام کے لیے نہیں کیا۔ کیوں؟ تاکہ تم پہچانو اس کی اہمیت کو۔ یہ تمہارے عقیدے کے روح ہے، روح، یہ تمہارے عقیدے کے روح ہے۔ ان کی معراج سمجھنا تو آپ یوں سمجھیں کہ جس زمین پر یہ دفن ہو جاتے ہیں اسے اشرف بنا دیتے ہیں، تو جب زمین پر جاتے ہیں تو اسے اشرف بنا دیتے ہیں۔ تو اگر کسی زمین میں چلے جائیں، ان کی ذات ہی انوکھی ہے، ان کی ذات ہی نرالی ہے، عجیب انداز ہے آنے کا۔ امام ہے یہ، امام کسے کہتے ہیں؟ آگے چلنے والے کو، 2 رکعت کا امام نہیں، 2 رکعت والا امام نہیں، جب کوئی پیچھے آتا پھر آگے تک جائے گا تو لوگ پیچھے کر دیتے اس کو، نہیں وہ امام ہے، یہ امام کائنات ہے، امام الانس والجنات، یہ انسان اور جناتوں کے امام ہے۔ حدیث پیغمبر اسلام ہے کہ جس کے دل میں محبت علی ہوتی ہے اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ شے کا لفظ استعمال کیا ہے، شے کا لفظ استعمال کیا ہے، نام بھی نہیں دیا ہے۔ کائنات کے اندر جتنی بھی ہارمفل چیزیں ہیں، جتنی بھی نقصان دہ چیزیں ہیں، جتنی بھی نقصان دہ چیزیں ہیں، ان چیزوں میں کا کوئی بھی اثر اس ذات پر نہیں ہوتا جس کے سینے میں محبت اہل بیت ہوتی ہے، اور جس کے دل میں، یہ بھی پیغمبر کے دل دوسرا کو کرا رہی ہے،
کہ جس کے دل میں بغض علی ہو اسے کوئی شے فائدہ نہیں پہنچاتی، اسے کوئی شے فائدہ نہیں پہنچاتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ حب علی گناہوں کو یوں کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے نا؟ حدیث میں کہ نہیں ہے؟ تو یہ امام ہے، یہ امام ہے۔ آگے چل، امام کہتے ہیں آگے چلنے والے کو۔ شریعت پیچھے ہے، علی آگے ہے، حقیقت پیچھے ہے، علی آگے ہے، عدالت پیچھے ہے، علی آگے ہے، شجاعت پیچھے ہے، علی آگے ہے، اسلام پیچھے ہے، علی آگے ہے، قانون پیچھے ہے، علی آگے ہے، عبادات پیچھے ہیں، علی آگے ہیں، معاملات پیچھے ہیں، علی آگے ہیں۔ کیوں؟ علی کہتے ہی اسے ہیں جو آگے چلنے والا ہو، جو امام ہوتا ہے۔ امام ہمیشہ آگے ہوتا ہے۔ تو امام کو یہ نہیں پڑتی نماز پڑھائے تو آگے ہوں گے، نہیں، یہ عدالت میں آگے، یہ شجاعت میں آگے، یہ سخاوت میں آگے، یہ عبادت میں آگے۔ لاؤ کوئی مثال ان کے جیسی ہے، کوئی عابد بتاؤ علی جیسا، لاؤ کوئی شجاع ان کے جیسا ہو کہ جس کے لیے جبریل نے قصیدہ پڑھا ہو کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ جبریل شاعر ہے؟ جبریل کیا ہے؟ شاعر ہے؟ جبریل کا کام کیا ہے؟ وحی الہی، پیغام الہی لے کر کے آ رہے ہیں۔ جبریل شاعر نہیں ہے، جبریل نے کام کیا تھا؟ پیغام الہی۔ تو یہ شعر جو ہے یہ جبریل کا شعر نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ دو مثال لے کر کے آئے ہو، شاید اس سے پہلے بھی شعر کہتے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں سنا۔ نہ کسی تعلیم میں لکھا ہے کہ جو ہے جن بہت اچھے شاعر تھے، آتے ہوئے قصیدہ پڑھتے ہوئے جاتے تھے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اہل شہر کا قصیدہ پڑھتے تھے، لیکن جبریل امین ہیں، جب بھی آتے ہیں تو امانتیں لے کر کے آتے ہیں۔ فضائل جو ہے، فضائل شعور کو بلند کر کے سنا جاتا ہے، ضمیر کو بلند کر کے سنا جاتا ہے، دماغ کو اونچا کر کے سنیے آپ۔ جبرائیل جب بھی آتے تھے تو قصیدہ پڑھتے تھے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنے اچھے شاعر تھے کہ اہل بیت کو دیکھ کے اشعار کہنا شروع کر دیتے تھے۔ نہیں، قصیدہ پڑھتے ہوئے آتے تھے، قصیدہ پڑھتے ہوئے جاتے تھے، اور یہ قصیدہ جبرائیل کا نہیں ہوتا تھا بلکہ اللہ کا ہوتا تھا۔ تو امین ہے، امین، وہی لانا ہے کا کام، وہی لانا ہے کا کام۔ جبرائیل بہت جلدی کر دیا تم نے کہنے میں، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ پر میں اپنی حیثیت پہچانتا ہوں، اس لیے دیر نہیں کی میں اپنی حیثیت پہچانتا ہوں، اور مدح اہل بیت میں تو یوں بھی دیر نہیں کی جاتی۔ زندگی کا کیا بھروسہ، مدح اہل بیت میں یوں بھی دیر نہیں کی جاتی ہے۔ حتیٰ یہ تو حکم ہے کہ اگر کسی کی جان نکل رہی ہو تو اسے امام کا نام بتاؤ، اسے حکم ہے
اس سے کیا بتاؤ؟ امام کا نام بتاؤ، کلمہ شہادتین بتاؤ، کلمہ بتاؤ، اسے شہادہ معصومین کا نام بتاؤ، تلقین کرو، اسے عقیدے کے بارے میں بتاؤ. کیا کہتے ہیں وہاں پہ؟ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. ادھر اگر کسی کی جان نکل رہی ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ ارے آپ یہ دوست ہے نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، ایسے کہتے ہیں؟ ارے لیٹے ہوئے ہو، کچھ روزے رکھ لو. نہیں، اب آخری وقت ہے، اب عقیدہ بتاؤ، اب عقیدہ بتاؤ. کیونکہ عقیدہ اگر مضبوط رہا تو چھوٹے موٹے جو کام کیے ہیں، ٹوٹے پھوٹی جو نمازیں کی ہیں، اس میں وہ کام آئیں گی، اس کا سدھار ہو جائے گا. لیکن اگر عقیدے ہی میں کمی ہوتی تو عبادت کا عمار بھی ہوگا تو منہ کا بات بھی جائے گی. عقائد بتاؤ، عقائد. آخری بات ہے عقائد بتاؤ، عقائد بتاؤ، تاکہ وہ ٹوٹی پھوٹی جو نمازیں اس نے پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں اپنے اعتبار سے، اس نے حج کو انجام دیا ہے، اس نے اعمال کو انجام دیا ہے، اس نے برائے نہ جائے، کام آ جائے. ایسے کے پاس جائیں کہ جو اسے سدھار دے، ایسے کے پاس جائیں جو سنوار دے. لہذا امام کے نام بتاؤ، ائمہ معصومین کے نام بتاؤ. میں آپ سے کرواتا کہ امام ہیں یہ، اور یہ امام کہیں کے امام نہیں ہے. لیکن ذہنوں کو کبھی محدود نہ رکھیں اہل بیت کے لیے، ذہنوں کو کبھی بھی اہل بیت کے لیے محدود نہ رکھیں. ہم نے کہا امام ہے تو آپ نے سمجھا وہ کسی خطے کے امام ہوں گے، اگر کسی شہر کے امام ہوں گے، شاید مکے کے امام ہوں. نہیں، یہ اسلام اور انسان کے امام ہے، یہ دنیا کے بھی امام ہے، اس دنیا کے بھی امام ہے. ہم نے کہا یہ مددگار ہے، ہم نے دو چار آدمی کسی مدد کیا ہوگا، جیسے عام طور سے یہاں پہ کرتے ہیں لوگ کہ دو چار لوگوں کے خیرات اگر کر دیا، دو چار کو جو ہے صدقہ وغیرہ دے دیا تو بہت مشہور ہو جاتا ہے کہ وہ اس نے جو ہے مدد کی ہے. ویسے مددگار سمجھتے نوز باللہ. نہیں، علی جو ہے صرف خیرات بانٹنے والا نہیں ہے، بلکہ بانٹنے والی ہر وہ ہے جو بانٹنی چاہیے وہ علی سے ملتی ہے. بانٹنے والی ہر وہ ہے. نہیں یار، میں نے بتایا کہ اہل بیت کے معاملے میں ذہنوں کو محدود کبھی نہ رکھیں گے. سب یہ اتفاق تھا کہ خانے کعبہ پیدا ہو گئے. اتفاق تھا کہ فاطمہ بنت اسد وہاں سے گئی، چلی نہیں گئی، بلایا گیا تھا. چلی نہیں گئی، بلایا گیا تھا. اور دوستوں گواہ ہے وہاں پر عباس ابن عبد المطلب اور عبداللہ ابن منقف، دو نام لیے گئے ہیں. وہ تھے اور کچھ لوگ اور تھے، یہ بہت قریب تھے. انہوں نے خود دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد چلی آ رہی ہیں. جب آتے ہوئے دیکھا تو حالت حمل میں تھی. اس طرح کی کیفیت اور کافی کی طرف بڑھتی جا رہی تھی، بڑھتی جا رہی تھی، بڑھتی جا رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا کوئی صاحب امانت کوئی امانت لے کر کے آ رہا ہے، ایسے آ رہی تھی. فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی طرف اس طریقے سے آ رہی تھی کہ جیسے لگ رہا تھا کوئی صاحب امانت کوئی امانت لے کر کے آ رہا ہو. نہیں، میں نے جتنا یہ غلط کہا، امانت نہیں بلکہ فاطمہ بنت اسد امامت لے کر کے آ رہی تھی. امامت لے کر کے آ رہی تھی خانہ کعبہ کی طرف. دیوار شگافتہ ہو گئی. اب دیوار شگافتہ ہو گئی. کب وہ اصل میں آئی تھی اس لیے دیوار شگافتہ ہو گئی؟ نہیں، اللہ نے روز ازل ہی سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ علی جہاں پیدا ہوگا وہی کعبہ ہوگا.
اسد کا کہ جو کعبے تک آ گئی. بہت ہی مولائی عالم دین کریم اللہ ہے. کیا کہ وقت بلاکر کہیں اور بھی ہو جاتا تو کعبہ کھنچ کر کے وہاں آ جاتا. کعبہ کھنچ کر کے وہاں آتا، کیونکہ بلندیاں ہمیشہ بلندیوں کے پاس جاتی ہیں. کعبہ بھی غلط ہے، علی بھی غلط ہے. لہذا فاطمہ بنت اسد گئی. عباس بن عبد المطلب کہتے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. عبداللہ بن مطعم کہتے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دیوار شگافتہ ہوئی، فاطمہ بنت اسد داخل خانہ کعبہ ہوئی. خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئی اور اس کے بعد دیوار جڑ گئی. اگر یہ فاطمہ بنت اسد کو آنا ہی تھا اور یہاں پر الہی کوئی مسئلہ نہ ہو، اگر عام عورت کا مسئلہ تھا تو یہ بھی آنے میں بڑا مسئلہ نہیں تھا. فاطمہ بنت اسد کا شوہر خانہ کعبہ کا متولی تھا، خانہ کعبہ کا متولی تھا. اپنے شوہر سے چابی لیتی، دروازے خانہ کعبہ کھولتی، داخل ہو جاتی. لیکن نہیں، نہ متولی سے کہا، نہ چابی دی، نہ دروازہ کھولا. کا مسئلہ یہاں پر ہمارے جانے کا نہیں ہے، اللہ کے بلانے کا ہے. کہ جب اس نے بلایا ہے تو دروازہ بھی وہی بنائے گا، دروازہ بھی وہی بنائے گا. جیسے ہی انہوں کو ماتے تو واقعی وہ منظر تھا کہ فاطمہ بنت اسد جب خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس کھڑی ہوئی اور واسطہ دینا شروع کیا، میں تجھ پر ایمان لاتی ہوں، میں تیرے قرآن کے اوپر ایمان رکھتی ہوں، میں تیری ساری کتابوں کے اوپر ایمان رکھتی ہوں، میں اس بچے میں شکم کے اوپر اندر جو میرا بچہ ہے اس پر ایمان رکھتی ہوں. وہ ساری چیزیں کہیں تو کہتے ہیں یہ سارے جب مولا کائنات کے بارے میں زیادہ کہا تو پھر دیوار سے رحم آ گیا، کھلکھلا کے ہنس پڑی. علماء کہتے ہیں کہ جب فاطمہ بنت اسد نے مولا کائنات کا واسطہ دیا اور اپنے بچے کے بارے میں بتانا شروع کیا تو خانہ کعبہ کی دیوار کھلکھلا کے ہنس پڑی، کھلکھلا کے ہنس پڑی. پھر اس کے بعد مولا کائنات خانہ کعبہ کے اندر ظہور ہوا، نزول ہوا، تولد ہوا، پیدا ہوئے، ظاہر ہوئے، جو بھی کہیں. یہ الفاظ کی ہماری کوتاہیاں ہیں. آپ ان کے اوپر جو ہے انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں. آپ کی نگاہ مولا کے فضائل پر ہونی چاہیے. یہ کیوں کہہ دیا، وہ کیوں کہہ دیا، یہ کیوں کہہ دیا، وہ کیوں کہہ دیا. نظر دیکھو کس کی بات ہو رہی ہے، دیکھو بات کس کی ہو رہی ہے. آنے والا جو آیا ہے اس نے خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہو کر کے آیتوں کو مکمل کیا ہے. یہ کہا گیا تھا کہ یہ بیت اللہ ہے تو بیت اللہ اسے کہتے ہیں اس کے اندر بیت اللہ کیا گیا ہو، جس میں رات گزاری گئی ہو. تو رات کس نے گزاری؟ رات کس نے گزاری؟ فاطمہ بنت اسد نے گزاری، مولا کائنات نے گزاری تو بیت اللہ بنا، گزاری تو بیت اللہ بنا. اس کے بعد اعتکاف، قرآن کیا کہتا ہے؟ انطہر بیتی للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. ابراہیم اور اسماعیل صرف خاص کرو، اس کی طہارت اس سے باقی ہے. تو طواف کرنے والے تو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. اعتکاف کس نے کیا؟
کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ قرآن بھی محبت باتیں کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. تو اگر طواف کرنے والے دکھائی دے تو اعتکاف کس نے کیا خانہ کعبہ کے اندر؟ اور اعتکاف کم سے کم حنبلی ہو یا شافعی، مالکی ہو، کوئی بھی مسئلہ کا ہو، سب یہاں ہی ہے کہ کم سے کم اعتکاف جو ہوتا ہے وہ 3 دن کا ہوتا ہے. کوئی بھی ہو کم سے کم 3 دن کا اعتکاف ہوتا ہے. یہ 3 دن رہ کر کے مولا کائنات نے آیت کو مکمل کیا ہے. آیتیں نامکمل رہتی ہیں بغیر علی کے. ہمارے عقیدے کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا محدود پر رکھیں، جو ہے فضائل اس میں اگر امانت میں خیانت کیا تو پھر قیامت ہے امامت کے بعد فوراً کچھ مہینے بیچ میں. آپ دیکھیے کہ رابطہ کا لکھا ہوا دیکھیے آپ، امامت قیامت فوراً، فاصلہ نہیں ہے، بالکل فاصلہ نہیں ہے. اس کے اندر کوئی زبردستی بات نہیں ہے. خانہ کعبہ یہ فاطمہ بنت اسد کا احسان ہے کہ جو خانہ کعبہ کے پاس آ گئی، وہی کعبے کو ابو طالب کے گھر آنا پڑتا، ابو طالب کے گھر آنا پڑتا. اور اختیار کیوں نہیں آنا پڑتا؟ یہ صاحب اختیار ہے، یہ ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیتا ہے. جو آنے والا ہے کوئی معمولی نہیں ہے. لہذا آج وہ آیا ہے کہ جس سے روح ہے پیغمبر خوش ہوئی. آج وہ آیا ہے جس سے اسلام کی آبرو بڑھی. ہم تمام مفکرین اس بات کے لیے کہتے ہیں اور متفق ہیں، جو بھی جناب لکھا کہ جہاں جہاں بھی صاحب ایمان کہا گیا ہے وہاں مراد ہے صاحب ولایت، یعنی جس کے اندر ولایت پائی جاتی ہے، اس کے اندر ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس صاحب سے پوچھا گیا بھائی مسلمان اور جو ہے مومن میں کیا فرق ہے؟ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ مسلمان کسے کہتا ہے اور مومن کسے کہتے ہیں؟ بھائی دونوں ایک ہی چیز ہیں. اور انہوں نے بتا شکر دیا اپنا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، کلمہ شہادتین پڑھتا ہو، وہ مسلمان ہے. قانون پر عمل کرتا ہو، اعمال پر عمل کرتا ہو، ان تمام چیزوں پر ساری انہوں نے احادیث قرآن جو بھی ہو سکتا تھا انہوں نے بتایا. ہم بھی وہیں پر کھڑے تھے. اس کو سمجھ نہیں آیا، اپنی گاڑی باتیں مولوی حضرات کی جو ہے 2-4 والی بات جہاں کرنی تھی وہاں جو ہے 10 آیتیں سنا دی انہوں نے. اس کو بچارے وہ کہاں آئے تھے سمجھ آئیں گی. کبھی کبھی شاید جو سمجھا پڑتا ہے. ہم نے کہا سیریسلی آپ بول دیجیے کیا بول دوں بھائی، کیا پوچھ رہا تھا مسلمان اور صاحب ایمان میں کیا فرق ہے؟ میں کہا اس سے بول دیجیے آپ کہ جس کا پسینہ پاک ہو اسے مسلمان کہتے ہیں اور جس کا سینہ پاک ہو اسے صاحب ایمان کہتے ہیں. کیا یہ تو اچھا شارٹ مارا آپ نے؟ پھر آپ لمبی آگے پڑھیں گے، کہاں جائیں گے، آپ سمجھائیں گے. سیدھے بول دیجیے کہ جس کا پسینہ پاک ہو اسے مسلمان کہتے ہیں اور جس کا سینہ پاک ہو اسے صاحب ایمان کہتے ہیں. عنایت کے لیے سینہ پاک ہونا چاہیے. نہیں آتی یہ چیز. یہ صاحب ایمان بننا آسان نہیں ہے. لہذا آج اسلام کی آبرو آئی ہے، اسلام کا مستقبل آیا ہے، شریعت کا محافظ آیا ہے. خانہ کعبہ میں متوجہ ہوا ہے
اور کیوں نہ متوجہ ہو، یہ گھر بنایا ہی گیا تھا علی کے لیے۔ بھائی امام ہوگا تو امام کا کوئی قبلہ بھی ہونا چاہیے، اگر وہ قبلہ ہے تو یہ امام ہے، یہ قبلہ ہے تو یہ امام ہے۔ چشم و چراغ مطلبی خاندان کا، شاعر میں الفاظ کیسے کہتا ہے کہ چشم و چراغ مطلبی خاندان کا، لو آ گیا مکان میں مالک مکان کا۔ تقریر سمجھ نہیں آتی ہے، اشعار سمجھ آتے ہوں گے نا، اسی لیے میں اشعار پڑھ رہا ہوں تاکہ جو ہے آپ سمجھ جائیں کہ چشم و چراغ مطلبی خاندان کا، لو آ گیا مکان میں مالک مکان کا، اور اندر نہ جا علی کی طرف منہ کی کھائے گا، اندر نہ جا علی کی طرف منہ کی کھائے گا، جھولا نہیں یا کھاڑا ہے پہلوان کا، جھولا نہیں یا کھاڑا ہے پہلوان کا۔ تو اپنی حیثیت پہچان کہ کس کے پاس جا رہا ہے۔ کوئی صاحب گئے تو سرما لگانے کے لیے، میں واقعی نہیں کروں گا، صاحب گئے تو بڑا شوق تھا اور سرما لگایا کرتے تھے، ایسا تماشا مارا کہ جو ہے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ مولانا کرام کی خاصیت ہے کہ جس پر بھی بات کرتے ہیں وہ دو حصہ ہو جاتا ہے، تلوار چلاتے ہیں تو کٹ کے دو حصہ ہو جاتا ہے، اگر ہاتھ چلاتے ہیں تو اصول صفتیں ہوتی ہیں وہ الگ ہو جاتی ہیں۔ وہ صفتیں الگ ہو جاتی ہیں، الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ تماشا ہمارا ایسا کہ ابو الگ ہو گیا، جہل الگ ہو گیا۔ سلام پڑھنے پر محمد والے محمد، ابو الگ ہو گئے، جہل یہ ہے مولا کہنا تھا۔ فرماتے کہ علی تمہیں تو وہ فضیلتیں ملی ہیں جو مجھے بھی نہیں ملی، جو فضیلتیں تمہیں ملی ہیں وہ فضیلتیں تو مجھے بھی نہیں ملی ہیں۔ اس کی آخری جملہ کہ تمہیں مجھ جیسا سکون ملا، تمہیں مجھ جیسا سکون ملا، محمد ہے، رحمت للعالمین ہے، اللہ نے کہا یاسین کے مکمل مدثر کہا ہے، اور خود محمد خود کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جو فضیلت ہے اس میں وہ تو مجھے نہیں ملی ہے۔ پہلے یہ کہ تمہیں مجھ جیسا سکون ملا، پیغمبر سکون معلوم کون تھا؟ میں محفل کو کبھی نہیں بنا چاہتا، جیسا پیغمبر نے کہا مجھ جیسا سکون ملا تمہیں، یہ فضیلت جو مجھے نہیں ملی، فاطمہ جیسی زوجہ ملی جو مجھے نہیں ملی، فاطمہ جیسی زوجہ ملی، یہ فضیلت وہ ہے کہ جو مجھے بھی نہیں ملی۔ خدیجہ کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنی فضائل ہیں، کتنے کمالات ہیں، ان تمام کمالات کا آپ جائزہ لیں، آپ اندازہ کریں۔ اس کے بعد پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسی زوجہ تمہیں ملی ویسی زوجہ مجھے بھی نہیں ملی، جیسے تمہیں بیٹے ملے ویسے مجھے بیٹے نہیں ملے، جیسے بیٹے تمہیں ملے ویسے بیٹے مجھے نہیں ملے۔ واقعی میں کیا کہا، ایک فضیلت تو کمال کی فضیلت ہے تمہاری، ہمارے تمہارے اندر میں ایک جو فرق ہے وہ بڑا فرق یہ ہے کہ میں تمہارے باپ کے گھر میں پیدا ہوا، تم اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔
اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، وہ بھی اتفاق نہیں، وہ بھی اتفاق نہیں ہے، یہ انتظام پروردگار ہے، اتفاقیہ نہیں ہوا ایسا، یہ فضیلت ہے۔ یہ جناب ابو طالب ولادت کے کچھ دنوں کے بعد ایک شخص تھا عبداللہ بن مشرم، وہ دعا کرتا تھا کہ اے میرے معبود، جب تک کہ کسی اچھے سے ولی سے ملاقات نہ کرا دینا، جب تک کہ کسی اچھے سے ولی، کسی بہترین ولی سے ملاقات نہ کرا دینا، مجھے موت نہ دینا۔ دعا قبول ہو گئی۔ ابو طالب چلے جنگل کی طرف، اسی مقام کی طرف، اسی رخ پر جدھر عبداللہ بن مشرم دعا کیا کرتے تھے۔ وہ تو کہیں گے مولا کیا کہتے ہیں؟ شیر خدا کہتے ہیں، کہتے ہیں نا شیر خدا۔ کسی شاعر نے نہیں کہا ہے کہ اتھینٹک نہ ہو، پیغمبر کے دیے ہوئے سارے الفاظ ہیں مولا کا نام سے، اور پیغمبر وہ ہے جن کے لیے اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں شاعر نہیں بنایا ہے، میں تمہیں شاعر نہیں بنایا، شیر خدا ہے۔ عبداللہ بن مسلم نے کہا کہ مجھے سب سے بہترین ولی کی جب تک کہ زیارت نہ کرا دینا، مجھے موت نہ آئے۔ اللہ نے ابو طالب کو ادھر سے بھیجا، ادھر دعا، ادھر اس کا مدعا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ ابھی راستے میں پہنچے تھے، جنگل کے بیچ میں پہنچے تھے کہ مطلب شیروں نے آ کے گھیر لیا، شیروں نے آ کر کے گھیر لیا۔ تیرا وجہ ہے آج تیرا وجہ ہے، میں بتایا گا آپ کہیں دل سے کہیں آپ، اے میرے معبود، ماہ رجب تیرا ہے، مولا تیرا ہے۔ ابو طالب چلے، شیر نے آ کے گھیر لیا، جب گھیر لیا تو کچھ حرکتیں ایسے کی کہ ابو طالب کو حیرانی ہوتا، آخر اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہی ہے؟ کبھی پیروں پہ گرے جا رہے ہیں، کبھی گھٹنوں پہ گرے جا رہے ہیں، کبھی ہاتھ چومنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابو طالب حیران ہوتا کہ وجہ کیا ہے؟ اتنے شیر جن کا کام ہے کھا جانا۔ ابو طالب کا یہ میرے معبود، میری زبان ان کے ذہن میں ڈال دے تاکہ یہ بول سکے کہ ماجرا کیا ہے۔ توجہ کریں گے تو بات فضیلت ہے مولا کائنات کی، جو بابا کے حوالے سے، ان کے بابا کے حوالے سے۔ ایک مرتبہ اللہ نے انہیں قوت گویائی دی شیروں کو، جب شیروں کو قوت گویائی ملی نے مطلب کہا کہ ابو طالب آپ پر ہم سب کا سلام ہو۔ ابو طالب نے مطلب کہا کہ تم مجھے سلام کیوں کر رہے ہو؟ کہ ہمارا لاکھوں سلام ہو آپ پر۔ توجہ کریں گے آپ، میرا لاکھوں سلام ہو آپ پر۔ میں اللہ سے کہیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ کہ سلام اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو جو شرف ملا ہے وہ انوکھا شرف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جنگلوں کے شیر ہیں، آپ کا بیٹا خدا کا شیر ہے۔ محمد والے جیسے شیر خدا کے تو فیض اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے بارے حق محمد والے محمد، نائب رسول، نمائندے پروردگار، محافظ اسلام، آبرو شریعت، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ہمارا خاتمہ بخیر فرما، والے حق محمد والے محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔